بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے لے کر کے 169 تک پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. بے شک ہم نے وحی کی آپ پر جیسے ہم نے وحی کی نوح پر اور ان نبیوں پر جو آپ کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد ہوئے، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد علیہ السلام پر اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام پر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی، اور ہم نے وہ رسول بھیجے جن کا احوال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اس سے پہلے، اور وہ رسول بھیجے جن کا احوال بیان نہیں کیا آپ کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی بول کر، اور بھیجا رسولوں کو ڈر سنانے والے، بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے ایمان والوں کو اور ڈرانے والے کافروں کو، تاکہ لوگوں کے لیے باقی نہ رہے اللہ تبارک و تعالی پر الزام رسولوں کے بعد. اور اللہ تبارک و تعالی زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. پچھلی آیتوں میں یسألک اہل الکتاب، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احمقانہ سوال کیا تھا، اور اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے الزامی اعتبار سے دیا، یعنی الزامی جواب دیا. یہاں پہلی آیت میں ایک دوسرے عنوان سے ان کے سوال کو باطل ٹھہرایا جا رہا ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ ہم آپ کو نبی اس وقت مانیں گے جب آپ ہم پر کتاب آسمان سے نازل کریں، یعنی ہمارے نام لکھی ہوئی کتاب آئے.
تو گویا کہ آسمان سے کتاب کے نازل ہونے کو شرط ٹھہرایا نبی پر ایمان لانے کے لیے، کہ کتاب آئے گی تو ایمان لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوال کو غلط ٹھہرا دیا، کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء و رسول گزرے، اور وہ انبیاء و رسول کا نبی ہونا یا رسول ہونا تمہارے یہاں بھی مسلم ہے، تم بھی ان کو رسول مانتے ہو، نبی مانتے ہو۔ تو جس دلیل کی بنیاد پر تم پچھلے انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرتے ہو، پچھلے رسولوں کی رسالت کو تسلیم کرتے ہو، اور وہ دلیل معجزات، تو وہ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے، تمہیں مان لینا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہود کا یہ سوال طلب حق کے لیے نہیں تھا، مبنی بر عناد تھا، مطلب اندر بغض تھا، دشمنی تھی، عداوت تھی۔ اس بغض، دشمنی اور عداوت کی بنیاد پر یہ سوال کیا تھا، طلب حق کے لیے سوال نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ پر وحی کی، یعنی آپ انوکھے رسول تو ہیں نہیں کہ آپ کی جانب وحی آئی ہو، آپ سے پہلے کئی ایک انبیاء گزرے، ان کی جانب بھی وحی آتی رہی، جیسے کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف۔ نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام ہے، شیخ علیہ السلام ہے، ایک قول کے مطابق ادریس علیہ السلام ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ کما اوحینا الی آدم نہیں، کما اوحینا الی شیخ نہیں، کما اوحینا الی ادریس نہیں، کما اوحینا الی نوح۔ نوح تو بہت بعد میں ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ نوح اول الرسل، تو نبی یعنی ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل تشبیہ اسی وقت ہوگی جب کسی رسول کی مثال دی جائے، کیونکہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول اور نوح علیہ السلام بھی رسول، تو اول الرسل نوح علیہ السلام ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ خاص ہے اور نبی عام ہے۔ ہر رسول کو نبی کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر نبی کو رسول نہیں کہا جا سکتا، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تو رسول وہ ہے جس کو نئی شریعت رسالت سے نوازا جاتا ہے، تو وہ اول الرسل ہے، اس وجہ سے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ نمبر 2، نوح علیہ السلام وہ پہلے اولو العزم انبیاء و رسول میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا۔ گویا کہ اولو العزم انبیاء کی ابتدا، اولو العزم پیغامبروں کی ابتدا نوح علیہ السلام سے ہوئی، اس وجہ سے نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے آیا۔ اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے سورہ احزاب کی آیت کا سہارا لیتے ہیں، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا، آیت نمبر 7، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے لیا نبیوں سے ان کا عہد، اور آپ سے اور نوح علیہ السلام سے، یہاں 5 کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اولو العزم کہے جاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ تو اولو العزم پیغامبروں کی ابتدا کس سے ہوئی؟ وہ سلسلہ کس سے شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام سے، اس لیے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم ہے کہ جن کو عذاب سے دوچار کیا گیا، جن پر عذاب آیا وحی الہی یا تعلیمات الہیہ سے سرتابی کرنے کی بنیاد پر۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے، ان نبیوں کے ماننے والوں یا نہ ماننے والے، جو نہ ماننے والے تھے ان کو ڈھیل دی جاتی تھی، عذاب نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شریعت بالکل واضح، ظاہر اور باہر ہو چکی، تو اب کوئی
ایکسکیوز نہیں رہا، کوئی عذر نہیں رہا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم ہے کہ جن کو وحی الہی سے سرتابی کی بنیاد پر، تعلیمات الہیہ سے انحراف کی بنیاد پر، تعلیمات الہیہ کو نہ ماننے کی بنیاد پر عذاب دیا گیا۔ اس وجہ سے نوح علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا گیا، اور آپ کے بعد بہت سے نبی۔ اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل، اسحاق، یہ سارے نام آئے، کل 25 نام قرآن کریم میں آئے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے رسول وہ ہیں کہ جن کا احوال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور بہت سے رسول وہ ہیں جن کا احوال بیان نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت، موسیٰ کلیم اللہ اسی لیے کہے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کی بول کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا رسولوں کو مبشرین، جو ایمان والے ہیں ان کو جنت کی بشارت دینے والے بنا کر، اور جو کافر ہیں ان کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر۔ ارسال رسول یعنی نبیوں کو بھیجنے کے پیچھے، رسولوں کو بھیجنے کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس حکمت کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے لیے باقی نہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی الزام رسولوں کے بعد۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بلا ارسال رسول یعنی رسولوں کو بھیجے بغیر، انبیاء کو بھیجے بغیر، ہادی اور رہنما کو بھیجے بغیر اگر عذاب دیتے تو ان کو یہ کہنے کا موقع مل سکتا تھا کیا کہ چیزوں کا حسن اور قبح، یعنی کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، کوئی آیا ہی نہیں ہمیں بتانے کے لیے، پھر ہمیں کیوں سزا دی جاتی ہے؟ یہ عذر وہ بیان کر سکتے تھے، تو کہا کہ یہ حجت نہ رہے، یہ الزام نہ رہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ اس کو ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 16، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ بھیجے رسول کو۔ اس مضمون کو ہم سمجھ سکتے ہیں ایک دوسری آیت سے، سورہ طٰہٰ میں اخیر میں ہے 134ویں آیت، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے عذاب کے ذریعے اس سے پہلے، لَقَالُوا، تو وہ کہتے، کیا کہتے، رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، ہمارے رب ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، کہ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، کہ ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے قبل اس کے کہ ہم ذلیل ہوں اور قبل اس کے کہ ہم رسوا ہوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور آیت کا سہارا لے سکتے ہیں۔ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 47، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی وہ یوں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پروردگار، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے اور ہم مومنین میں سے ہو جاتے۔ یہ سارے ایکسکیوز تھے، تو ان کی بولتی بند کرنے کے لیے، حجت تام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا، اور اس کائنات کا پہلا شخص حضرت آدم علیہ السلام، پہلی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام جو نبی ہے، کیونکہ آدم سے پہلے کوئی ہوتا جو نبی نہ ہوتا تو اس کو کہنے کے لیے ایک موقع مل جاتا کہ میرے پاس تو کوئی آیا نہیں، لیکن اس کائنات کی پہلی شخصیت کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام، تاکہ بعد میں آنے والے انسان کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ہادی نہیں تھا، کوئی رہبر نہیں تھا، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس مضمون کو ہم
اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں اسی سورت کے اندر آیت نمبر 59 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا آپ کا پروردگار بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں یہاں تک کہ بھیجے جو خاص بستی ہے یعنی مرکزی بستی کے اندر کسی رسول کو جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کو پڑھ سنائے۔ یہ سارا وہ مضمون ہے جس سے اس وقت جو مضمون چل رہا ہے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ تو لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی الزام باقی نہ رہے رسولوں کے بعد۔ اور اللہ زبردست حکمت والا ہے، مطلب یہ کہ اگر رسولوں کو بھیجے بغیر اللہ تبارک و تعالی عذاب دیتے تو وہ مالک کے حقیقی ہونے میں منفرد ہے تو کوئی اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ فرماتے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ زبردست ہے۔ ارسال رسول کے بغیر عذاب دیا جاتا تب بھی کوئی آبجیکشن نہ اٹھا سکتا، کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے، اور جو مالک حقیقی ہوتا ہے وہ اپنی ملکیت میں جو تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا حکیمہ، ہاں ارسال رسول کیوں کیا؟ اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، تو اپنی حکمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے تو ارسال رسول کا سلسلہ شروع فرمایا، لوگوں کے لیے حجت باقی نہ رہے۔ یہودیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا تم جانتے ہو کہ میں رسول برحق ہوں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، یعنی انکار کیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جو اب پڑھی جا رہی ہے، جس کا ترجمہ اب کیا جا رہا ہے لیکن اللہ، یہ انکار کریں کرتے رہیں، یہ ریجیکٹ کریں کرتے رہیں، یہ جھٹلاتے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی شاہد ہے اس بات کا کہ آپ کی طرف نازل کیا اور اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ کیا عجیب آیت ہے، انزلہ بعلمہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ۔ والملائکۃ یشہدون، یہ انکار کرتے رہیں، فرشتے جو معصوم مخلوق ہیں وہ آپ کی شہادت دے رہے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کوئی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی حق ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ گواہی کے اعتبار سے کافی ہے۔ لہذا اس میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ہے، دلاسا دیا جا رہا ہے کہ فکر نہ کریں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وہ دور جا پڑے بہک کر، دور کی گمراہی میں پڑ گئے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور حق کو دبایا، ظلموا، حق کو دبایا۔ اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے کہ ان کو بخش دے، یعنی ان کو بخشنے والے ہیں، مطلب یہ کہ ان سے توفیق ہدایت، توفیق توبہ یہ سلب کر لی جاتی ہے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور نہیں ہے کہ ان کو راستہ دکھلاوے مگر جہنم کا راستہ، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اگر ہوگی تو وہ کامیاب ہے۔ ہدایت آپ کی متابعت میں منحصر ہے، آپ کی پیروی میں منحصر ہے، اور گمراہی آپ کی مخالفت کا نام ہے۔ تو یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے اور ان کی مخالفت کرے تو یہ گمراہی ہے، اور اگر متابعت کرتے ہیں تو ہدایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں ہدایت منحصر ہے، اور مخالفت یہ آپ کی گمراہی، یعنی گمراہی آپ کی مخالفت کا نام ہے۔ تو اس سے یہود کے خیال کی تغلیط ہو گئی، اس کو غلط ٹھہرا دیا۔ وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ موسیٰ کو مانتے ہیں کافی ہے، تو کہا کہ نہیں، یہ کافی نہیں۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا، جہنم کا راستہ جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
جہنم کا راستہ دکھانے میں یا جہنم کی سزا دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی سامان کرنا نہیں پڑتا، کوئی انتظام کرنا نہیں پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں ہمارے